بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کی قابل ہے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس پر مردود ہو گیا۔ اس وقت کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر توقید دی ہے اور اسی بنا پر اس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے تو بلا بتلائیے اس میں کیا فضیلت ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا۔ اگر آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھ کو قیامت کے زمانے تک موت سے مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے جو مخلصین ہوں گے، باقی اس کی تمام اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا۔ ارشاد ہوا، جا تجھ سے ہو سکے کر لے۔ جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہوں گے تو تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے، یعنی اغوا اور وسوسے سے اس کا قدم راہ راست سے اکاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لینا کہ تیرا سارا لشکر مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگا دے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا سجا کر لینا، یعنی مال اور اولاد کو گمراہی کے ذریعے بنا دینا، جیسے کہ اس کا مشاہدہ ہوا، اور ان سے جھوٹے وعدے کرنا کہ قیامت میں گناہ پر محضان نہ ہوگا۔ اور یہ سب باتیں شیطان کو بطور زجر تنبیہ کے کہی گئی ہے، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہ بطور جملہ مترازہ کہتا آگے پھر شیطان کو خطاب ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قابو مخلصین پر کیوں کر چلے کہ آپ کا رب ان کا کارساز کافی ہے۔ شیطان کی آوازیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گانے اور مزامیر اور لہو لب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگ کو حق سے قطع کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے۔ شیطان کا بیہودہ سوال۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھی۔ اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور میں آگ کی مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں توقید اور فضیلت دے دی؟ یہ سوال امر الہی کے مقابلے میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا جس کا کسی مامور کو حق نہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے مامور کو طلب حکمت کا حق کیا ہوتا۔ دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کام کو کہیں تو خادم وہ کام کرنے کے بجائے آقا سے پوچھے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے۔ اس لیے اس کا یہ سوال ناقابل جواب قرار دے کر یہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جواب ظاہر یہی ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور پالا ہے، اور وہ جس وقت جس چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دے دے وہی افضل ہو جائے گا۔ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عزم۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر تا قیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں آدم کی ساری اولاد کو بجز قدر قلیل کے گمراہ کر ڈالوں گا۔ آیات مذکورہ میں حق تعالی نے اس کا جواب دے دیا کہ میرے خاص بندے جو مخلص ہیں ان پر تو تیرا قابو نہ چلے گا، چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے آؤ اور پورا زور خرچ کرے، باقی غیر مخلص اگر وہ تیرے قابو میں آ گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے۔ جہنم کے عذاب میں تم سب گرفتار ہوں گے۔ اس میں جو شیطانی لشکر کے سوار اور پیادوں کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں بھی شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں، کچھ پیادے، بلکہ یہ محاورہ پورے لشکر اور پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر واقعے میں ایسا ہو کہ کچھ شیطان سوار ہوتے ہو کچھ پیادہ تو اس میں بھی کوئی وجہ انکار نہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے افراد بھی کفر و معصیت کی حمایت کے لیے لڑنے کو چلتے ہیں وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کا سوار اور پیادہ لشکر ہے۔ رعایا معاملے کی شیطان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اولاد آدم کو
بہکا کر گمراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا، جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو ممکن ہے کہ انسان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا، اسی لیے بہکانے میں آ جانا دشوار نہیں، اور اس میں بھی کچھ بات نہیں کہ یہ دعویٰ بھی محض جھوٹ ہی ہو۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں پسک گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ ابلیس کی طاؤ الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و مرافت میں یہ مقام رکھتا ہے کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے، پھر اس سے یہ حرکت کیسی صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے اسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاں اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر المعانی میں اس جگہ ایک شر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کو ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شعر یہ ہے، روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی متبر ہے جو آخری اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان اور عمل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔ شیطان کا حضرت آدم و حوا کو ورغلانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، انہوں نے تسلم کر لیا اور ابلیس اپنے تکبر اور معرضہ کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدمی آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھے، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بغل و وحش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوگی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ جنت میں رہنے کا حکم کب ہوا؟ اور ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن اور مستقر کہاں گیا۔ جنت کی عام تام نعمتیں اور ممنوع درخت آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بفراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کریم نے متعین نہیں کیا اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، جس کو قرآن و حدیث نے مبین چھوڑا اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان کی کارروائی۔ ذلت کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اضلال کے معنی کسی کو لغز دینا، معنی یہ ہے
کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاحب اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ میں لفظ ان سنبھانی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ شیطان جنت میں کیسے پہنچا؟ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کے بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچے؟ اس کا بےغبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں مستقل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت ہم جنبہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سام وغیرہ کی شکل میں مشتقل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کی جنت سے نقل مکانی، یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم علیہ السلام و حوا کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کرتے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی، اور قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بغض کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہے، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا تو وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا روح آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا۔ ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور بظاہر کی اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم زمین پر کچھ عرصہ ٹہرنا اور ایک میعاد معین تک کام چلانا، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بول اس میں لفظ عہدنا امرنا و سینا کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کے متعلق آپ سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو ایک وصیت کی تھی، یعنی تاکیدی حکم دیا تھا کہ ذکر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آ چکا ہے، اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے کہ ایک درخت کو معین کر کے بتلا دیا تھا کہ اس درخت کو یعنی اس کے پھل پھول یا کسی جز کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا، باقی ساری جنت کے باغات اور نعمتیں تمہارے لیے کھلی ہے، ان کو استعمال کرتے رہو۔ اور جیسا کہ آگے آتا ہے یہ بھی بتلا دیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، کہیں اس کے بہکانے میں نہ آ جانا کہ تمہارے لیے مصیبت بنے۔ مگر آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان میں ہم نے ارادہ کی بختگی نہ پائی۔ نسیان اور عزم، یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک نسیان دوسرا عزم۔ نسیان کے معنی مشہور ہے بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا، اور عزم کے لفظی معنی کسی کام کے لیے اپنے ارادے کو مضبوط باندھنے کے ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے، اس کے سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اول و اعظم پیغمبروں میں سے ہیں، اور پیغمبر سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان اور بھول طاری ہو جانے کا ذکر ہے، اور چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے اس لیے اس کو گناہ ہی میں شمار نہیں کیا گیا،
جیسے کہ حدیث صحیح میں ہے، یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ اور قرآن کریم کا ارشاد عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کے اختیار و قدرت سے باہر ہو، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عالم میں سے ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ ان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان بھول اور خطا سے بچ سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ تعالیٰ کے مقربین خاص ہے، ان سے اتنی بات پر بھی معاہد ہو سکتا تھا کہ ان اسباب اختیار یہ سے کیوں کام نہ لیا جن کے ذریعے اس بھول سے بچ سکتے تھے۔ بسا اوقات ایک وزیر سلطنت کے لیے وہ کام قابل معاہد سمجھا جاتا ہے جو عام نوکروں کے لیے قابل انعام ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حسنات یعنی امت کو صالحین اور نیک لوگوں کے بہت سی نیک عمل مقربان برگاہ الہی کے حق میں سیاحت اور لغزش قرار دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اول تو نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، جس میں کسی گناہ کا صدور انبیاء سے بعض علماء اہل سنت کے نزدیک عصمت کا خلاف نہیں، دوسرے در حقیقت یہ بھول ہے جو گناہ نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے مقام بلند اور تقریب حق سبحانہ و تعالیٰ کے لحاظ سے اس کو بھی ان کے حق میں ایک لغزش قرار دی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اور ان کو متنبہ کرنے کے لیے اس لغزش کو عصیان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ آگے آتا ہے۔ دوسرا لفظ عزم ہے، اور اسی آیات میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں عزم نہ پایا گیا۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ عزم کے معنی کسی کام کے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حکم ربانی کی تعمیل کا مکمل فیصلہ اور قصد کیے ہوئے تھے، مگر شیطانی وسواس سے اس قصد کی مضبوطی میں فرق آ گیا اور بھول نے اس پر قائم نہ رہنے دیا۔ واللہ عالم۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربع اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیر گناہ سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتد بنا کر بھیجا جاتا ہے، اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوا گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ وہ صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال و افعال سے امن اڑ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد اور اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا، غلطی ابتدائی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سہونسیاں کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم و تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہونسیان ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے اور بڑے سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو مسیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق مختلف توجیحات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں، ان میں چند یہ ہے۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا
کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کے جنس کے سارے درخت مراد تھے، جسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑے اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ محسوس نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ مامنت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا مامنت اسی کے ساتھ ہاتھ سے، شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحیل کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممنوعات کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممنوعات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممنوعات صرف آپ کی ابتدا پیدائش کے وقت کے ساتھ محسوس تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں کبھی غذا سے روکا جاتا ہے، ہلکی غذا دی جاتی ہے اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے، تو اب آپ کو قوی ہو چکے ہو، اس لیے وہ ممنوعات باقی نہ رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت کو وہ ممنوعات یاد نہ رہی جو ابتدا فرینچ کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیات ہے، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدر حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول گئی یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور کرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی پڑی سمجھی گئی اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ دوراس کار بخشوں سے اجتناب، اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں سے کس طرح پہنچے، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر برمشق گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لایعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکالنا پڑے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معافی کے کلمات سکھانا، شیاطین وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم سنا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت نادم ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے حتاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کے سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کے ہی خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے، زمین پر مستقل رہائش کا حکم، مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھی، مثلاً ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا اور ان کو ایک طرح کا
اختیار دے کر احکام شریعہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شریعہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حاکمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیات میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے، اس لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مقرر بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر آ کر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت نہیں، یعنی احکام شریعہ بذریعہ وحی کے، تو جس شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ جو کلمات سکھائے گئے وہ کیا تھے؟ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض تو بتلائے گئے کیا تھا، اس میں مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہ سے کئی روایات منقول ہے۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہے جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی اور اولاد تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا علیہ السلام کو شریک کر کے لفظ بتوا فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں یہ لفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، اسی لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عذاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحت نہیں فرمایا، اور ایک جگہ میں دونوں کی توبہ کا ذکر کر کے بھی دیا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہیں، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا سزا نہیں بلکہ مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلے آیات میں آ چکا ہے۔ اس جگہ پر اس کو مقرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیات میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عذاب اور سزا کے آیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ انسانوں کا باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہیہ کی تکمیل کے لیے اعزاز کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا ذکر ہے جو خلافت الہیہ کے فرائض منصبی میں سے ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عذاب اور سزا کے تھا، مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مسئلہ اور حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم اور اس کی حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا، اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کا خلیفہ بنانا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا، اسی مادے سے تم سب لوگ ہو، پھر مادہ بنا کر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی اس مادے میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے، یہ نعمت ایجاد ہوئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام بن گئے اور علوم اسما سے مشرب ہوئے تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو اب سجدہ کرو، یہ نعمت اکرام ہوئی، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانا ہے
جبکہ میں خود تجھ کو سجدے کا حکم دے چکا۔ کہنے لگا وہ امر معنی یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آگ بجا نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فرق اور اولاد بھی غیر افضل کی فرق سے افضل ہوتی ہے۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے۔ ان چاروں مقدمات کو ملا کر شیطان نے اپنے سجدہ نہ کرنے کی یہ دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں، اس لیے غیر افضل کو سجدہ نہیں کیا، مگر پہلے مقدمے کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہے، اور پہلا مقدمہ بھی عام انسانوں کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جز و غالب مٹی کا ہے، باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھلا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعویٰ بدلیل ہے۔ اس طرح افضل کی فرق اور اولاد کا افضل ہونا بھی مشکوک ہے۔ ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آئے ہیں کہ نیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ افضل کو مفضول کے لیے سجدہ نامناسب ہے۔ بعض اوقات مصالحہ کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہدہ ہے۔ حق تعالی نے فرمایا جب تو ایسا نافرمان ہے تو آسمان سے نیچے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، خاص کر آسمان میں رہ کر جہاں سب فرمانبرداروں ہی کا مقام ہے۔ تو یہاں سے نکل دور ہو، بے شک تو اس تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بس سبب اس کے آپ نے مجھ کو بحکم تکوین گمراہ کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہزنی کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جو کہ دین حق ہے جا کر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان پر ہر چار طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پائیں، اور میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گا۔ چنانچہ آپ ان میں سے اکثروں کو آپ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں آسمان سے ذلیل خوار ہو کر نکل جا، اور تو جو اولاد آدم کو بہکانے کو کہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے کر لے، میں سب سے بے نیاز ہوں، نہ کسی کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ ہے، نہ گمراہ ہونے سے کوئی نقصان۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سے یعنی ابلیس اور اس کی بات ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کی دعا قیامت تک زندگی قبول ہوئی یا نہیں؟ ابلیس نے عین اس وقت جبکہ اس پر عذاب اور عقاب ہو رہا تھا اللہ تعالی سے ایک دعا مانگی، اور وہ یہ عجیب دعا کہ حشر تک زندگی کی مہلت عطا فرما دیجیے۔ اس کے جواب میں جو ارشاد حق تعالی نے فرمایا اس کے الفاظ اس جگہ مذکور آیات میں تو صرف یہ ہے یعنی تجھ کو مہلت دی گئی، ان الفاظ سے بقرینہ دعا و سوال یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مہلت حشر تک کی دی گئی ہے جیسے کہ اس نے سوال کیا تھا، مگر اس کی تصریح اس آیات میں نہیں ہے کہ جس مہلت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہے یا کسی اور میعاد تک، لیکن دوسری آیات میں اس جگہ کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی مہلت قیامت تک نہیں دی گئی بلکہ کسی خاص مدت تک دی گئی جو علم الہی میں محفوظ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی یہ دعا قبول تو ہوئی مگر ناتمام کے بجائے روز قیامت کے ایک خاص مدت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت صدی رحمۃ اللہ سے منقول ہے، ان سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم بعث تک مہلت نہیں دی بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے، اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا جسے آسمان و زمین والے سب سے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی جبکہ دوسرا سور پھونکنے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اس کا نام یوم البعث ہے۔
اگر یہ دعا بانیہ قبول ہوتی تو جس وقت ایک ذات ہے وہ قیوم کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا ظہور ہوگا۔ اس دعا کی بنا پر ابلیس نے اس وقت بھی زندہ رہتا، اس لیے اس کی ایک عام دعا کو یوم بحث تک کی مہلت کے بجائے مہلت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس وقت سارے عالم پر موت طاری ہوگی اس وقت ابلیس کو بھی موت آئے گی، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیات میں سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا، لیکن حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ دو الگ الگ دن ہیں۔ ابلیس نے یوم البعث تک کی مہلت مانگی تھی، وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی۔ سیدھی حضرت حکیم الامت تانوی نے بیان قرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ در حقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں، بلکہ نفع اولا کے وقت سے دخول جنت و نار تک ایک طویل دن ہوگا۔ اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے، انہی واقعات مختلفہ کی بنا پر اس دن کی ہر واقعے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو یوم نفخ سور و یوم پناہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوم بیعث اور یوم جزا بھی اس سے شب اشکالات رفع ہو گئے۔ ابلیس کو بے باکانہ گفتگو کی جرأت کیسے ہوئی؟ رب العزت جل شانہ کی برگاہ قدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ہیبت اور جلال کی بنا پر مجال دم زدنی نہیں تھی، ابلیس کی ایسی جرأت کیسے ہو گئی؟ علماء نے فرمایا کہ یہ قہر الہی کا انتہائی سخت مظہر ہے کہ ابلیس کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا حجاب حائل ہو گیا جس نے اس پر حق تعالی کی عظمت اور جلال کو مستور کر دیا اور بے حیائی اس پر مسلط کر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو اور جس چیز کو چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اتنا خیال رہے کہ اس خاص درخت کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی اس کا پھل نہ کھاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جس نے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو وہ ممنوع درخت کھلا کر ان کا مستور بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، کیونکہ اس درخت کے کھانے کی یہی تاثیر ہے۔ خواب العزت یہ بجو ممنت کے اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ دونوں سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں اس کو کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حاصل وسوسہ کا یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت ملکیت اور دائمی زندگی کی پیدا ہو جاتی ہے، مگر شروع میں آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا متحمل نہ تھا، اس لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کی حالت اور قوت میں ترقی ہو گئی اور آپ کے قوی میں اس کا تحمل ہو گیا تو اب وہ ممنت باقی نہ رہی، اور ان دونوں کے روبرو اس بات پر قسم کھا دی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا دل سے خیر خواہ ہوں، تو ایسی باتیں بنا کر ان دونوں کو فریب سے نیچے لانا باعتبار حالت اور رائے کے بھی تھا کہ اپنی رائے عالی کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے اور مقام کے اعتبار سے بھی کہ جنت سے اسفل کی طرف اتارے گئے۔ بس ان دونوں نے جو درخت کو چکا فوراً دونوں کا مستور بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، یعنی جنت کا لباس اتر پڑا اور دونوں شرما گئے اور بدن چھپانے کے لیے دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے ممنوع کر چکا ہوں اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کل دشمن ہے، اس کے بہکانے سے بچتے رہنا۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط اور تائل سے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے نیچے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تم یعنی اور تمہاری اولاد باہم باز
बाज़े बास के दुश्मन हो गए और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह तजवीज़ की गई है और इसबाब मईशत से नफ़ा हासिल करना तजवीज़ हुआ है एक वक़्त ख़ास तक यानी मौत के वक़्त तक। और ये भी फरमाया कि तुमको वहाँ ही ज़िंदगी बसर करना है और वहाँ ही मरना है और इसी में से क़यामत के रोज़ फिर ज़िंदा होकर निकलना है। लिबास का मकसद और शैतान के फितने। आयत में है कि ए औलाद आदम, एक हमारा इनाम ये है कि हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे सत्तर यानी पर्दा वाले बदन को भी छुपाता है और तुम्हारे बदन के लिए मौजब जीनत भी होता है। और इस ज़ाहिरी लिबास के अलावा एक मनवी लिबास भी तुम्हारे लिए तजवीज़ किया है जो तकवा यानी दीनदारी का लिबास है कि इस लिबास ज़ाहिरी से बढ़कर ज़रूरी है क्योंकि इस ज़ाहिरी लिबास का मतलब शरई होना इस तकवा यानी दीनदारी की एक फ़र्क है। असल मकसूद हर हालत में लिबास तकवा ही है। ये लिबास पैदा करना अल्लाह ताला के फजल और करम की निशानियों में से होता है ताकि ये लोग इस नेमत को याद रखें और याद रखकर अपने मनम और मोहसिन का हक अतात अदा करें। और वो हक अतात वही है जिसको लिबास तकवा फरमाया है। ए औलाद आदम, शैतान तुमको कैसी खराबी में न डाल दे कि खिलाफ दीन और तकवा तुमसे कोई काम करा दे, जैसे इसने तुम्हारे दादा दादी यानी आदम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर करा दिया, यानी इनसे ऐसा काम करा दिया कि इसके नतीजे में वो जन्नत से बाहर हो गए और बाहर भी ऐसी हालत से कराया कि उनका लिबास भी इनके बदन से उतरवा दिया ताकि दोनों को इस दूसरे पर्दे का बदन दिखाई देने लगे जो शरीफ इंसान के लिए बड़ी शर्म और रुसवाई है। गरज शैतान तुम्हारा कदीम दुश्मन है, इससे बहुत होशियार रहो और ज़्यादा एहतियात इसलिए और भी ज़रूरी है कि वो इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम इनको आदत नहीं देखते हो। जाहिर है कि ऐसा दुश्मन बहुत ख़तरनाक है, उसे बचने का पूरा एहतमाम चाहिए और ये एहतमाम ईमान कामिल और तकवा से हासिल होता है। वो इख्तियार कर लो तो बचाव का सामान हो जाएगा क्योंकि हम शैतान को उन्हीं का रफीक होने देते हैं जो ईमान नहीं लाते। अगर बिल्कुल ईमान नहीं तो पूरी तरह शैतान इस पर मुसल्लत हो जाता है और अगर ईमान तो है मगर कामिल नहीं तो इससे कम दर्जा का तसल्लुत होता है। बखिलाफ मोमिन कामिल के इस पर शैतान का बिल्कुल काबू नहीं चलता, जैसे कि कुरान करीम की आयत में है। लिबास अजीम नेमत है। आयात मज़कूरा से पहले एक पूरे रको में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान रजीम का वाक़या बयान फरमाया गया है जिसमें शैतानी अगवा का पहला असर यह हुआ था कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और वो नंगे रह गए और पत्तों से अपने सतर को छुपाने लगे। मुतज़किरा आयात में से पहली आयत में हक़ तआला ने तमाम औलाद आदम को खिताब करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारा लिबास कुदरत की एक अजीम नेमत है, इसकी कदर करो। यह खिताब सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी औलाद आदम को है। इसमें इशारा है कि सत्तर पोशी और लिबास इंसान की फितरी ख्वाहिश और ज़रूरत है, यानी बगैर इम्तियाज किसी मजहब व मिलत के सब ही इसके पाबंद हैं। तीन किस्म के लिबास। फिर इसकी तफसील में तीन किस्म के लिबासों का जिक्र फरमाया। फिर इसकी तफसील में तीन किस्म के लिबासों का जिक्र फरमाया। इसमें यवारी मौरत से मुश्तक़ है जिसके मानी है छुपाने के और सवा की जमा है। इन अज़ा इंसानी को सूरा कहा जाता है जिनके कुलने को इंसान फितरन बड़ा और काबिल शर्म समझता है। मतलब ये है कि हमने तुम्हारी इस्लाह और फलाह के लिए एक ऐसा लिबास उतारा है जिससे तुम अपने काबिल शर्म एज़ा को छुपा सको। इसके बाद फरमाया वरेशा, रेश इस लिबास को कहा जाता है जो आदमी ज़ीनत और जमाल के लिए इस्तेमाल करता है। मुराद ये है कि सिर्फ सत्तर छुपाने के लिए तो मुतासिर लिबास काफ़ी होता है, मगर हमने तुम्हें इससे ज़्यादा लिबास इसलिए अता किया कि तुम इसके ज़रिए ज़ीनत और जमाल हासिल कर सको और अपनी हियत को शाइस्ता बना सको। इस जगह कुरान करीम ने अनज़लना यानी उतारने का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। मुराद इससे अता करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आसमान से बनाया उतरा हुआ हो, जैसे दूसरी जगह अनज़लना अल हदीद का लफ्ज़ आया है
یعنی ہم نے لوہا اتارا جو سب کے سامنے زمین میں نکلتا ہے۔ البتہ دونوں جگہ لفظ انزلنا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور صنعت کو دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس کا اصل مادہ جو روئی یا اون وغیرہ ہے، اس میں کسی انسان تدبیر کو ذرہ برابر داخل نہیں ہے، وہ محض قدرت حق تعالی کا عطیہ ہے۔ البتہ ان چیزوں سے اپنی راحت و آرام و مزاج کے مناسب سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس بنا لینے میں انسانی صنعت گری کام کرتی ہے، اور وہ صنعت بھی حق تعالی ہی کی بتلائی اور سکھائی ہوئی ہے۔ اس لیے حقیقت شناس نگاہ میں یہ سب حق تعالی ہی کا ایسا عطیہ ہے جسے آسمان سے اتارا کیا گیا ہے۔ لباس کے دو فائدے، اس میں لباس کے دو فائدے بتلائے گئے ہیں، ایک ستر پوشی، دوسری سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن، اور پہلے فائدے کو مقدم کر کے طرف اشارہ کر دیا کہ انسان لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جزء بنا دیا گیا ہے، اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے۔ ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں، البتہ اعضائے محسوسہ کی واضح ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں ان پر دم کا پردہ کہیں دوسری طرح کا۔ وسط آدم و ہوا اور ہوا شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسری کو سامنے کھولنا انتہائی ذلت اور رسوائی اور بے حیائی کی علامت اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے۔ انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اس کو ننگا کرنے کی صورت میں ہو، آج بھی نئی شیطان تہذیب انسان کو برہنہ یا نیم برہنہ کرنے میں لگ ہوئی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کو خلاف اسی راہی سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے، اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے کر آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں۔ لباس کی ایک تیسری قسم، ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباس کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسری لباس کا ذکر اس طرح فرمایا۔ بعض قراتوں میں پتہ یعنی زبر کے ساتھ لباس تقوی پڑ گیا ہے، تو انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوی کا اتارا ہے، اور مشہور قرات کی روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقوی کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقوی سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کی قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس عمل صالح اور خوب خداوندی تعالی کا ہے، جو انسان کی اخلاقی عیوب اور کمزوری کا پردہ ہے اور دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت ان کے ادب و احترام کی حفاظت۔ قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں آیات مذکورہ میں جو الفاظ عصا وغیرہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ انہوں کے الفاظ میں یہ ہے، ہم میں سے کسی کے لیے آج یہ جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ لفظ عصیان منسوب کرے، پھر اس کے قرآن کی اس آیات کے کسی حدیث نبی کے ضمن میں آیا ہو وہ بیان کرے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی آباء و اجداد کے لیے بھی جائز نہیں۔ پھر ہمارے سب سے پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آباء سے مقدم اور اعظم و اکرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معزز ہیں، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، فرمانی کے اعلان کر دیا، ان کے لیے تو کسی حال میں جائز نہیں۔ اس لیے کشری ابنصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں۔ اور قرآن میں
جہاں کہیں کی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں یا تو وہ خلاف اولا امور ہے یا نبوت سے پہلے کے ہیں، اس لیے بضمن آیات قرآن اور روایت حدیث تو ان کا تذکرہ درست ہے، لیکن اپنی طرف سے ان کی شان میں سے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اترنے کا حکم کس کس کو ہوا؟ زمین پر اترنے کا حکم حضرت آدم و ابلیس دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اس واقعے سے پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اب اس کو اس خطاب میں شریک قرار دینا بعید ہے، تو دوسرا اہتمام یہ بھی ہے کہ یہ خطاب آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو ہے۔ اس صورت میں باہمی عداوت سے مراد کہ اولاد باہمی عداوت ہونے کو بیان کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اولاد میں باہمی عداوت ماں باپ کی زندگی بھی تلخ کر دیتی ہے۔ حضرت آدم و حوا کے نام مشہور محدث حافظ ابن حجر مکی کے رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سریانی نام ہے، اور بائبل میں الف کے مدہ اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ادم اور علامہ جوہری اور جو ادیکی یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے، اور دوسرے سوال کے متعلق سلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لیے آدم یا آدم نام رکھا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ عدمت سے ماخوذ ہے اس لیے کہ وہ عدیم الارض یعنی سفا زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عدمت بامنی خلطت سے ماخوذ ہے کہ اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملت کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے ان کو عدم کہا گیا۔ اس طرح ہوا اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسانی حی زندہ انسان کی ماں ہے، اور مبالغہ کا سعی بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ نمبر 2، بہرحال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیان کردہ تمام جو بیک وقت صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات بہت وسیع ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اس قدر مذکور ہے اور اس نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ نظم قرآن حوا کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسے کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دویم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد رفیق حیات بنتی ہے۔ آیات کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہیں اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہے، عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیرخواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے، اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو جس طرح پسلی کے ترچے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگوار کی جگہ تعلق کی شکست اور ریحت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تحقیق عدم جنت کا حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دیا گیا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الماوی جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے، یا جنت عرضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند اوپر فضا مقام پر عدم کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی؟ جمہوری علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت الماوی ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات و حدیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، مثلا
ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے الجنت اور الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا، تم وہاں سے ایک ساتھ اتر آؤ۔ حبوط اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جنت اراضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت الماوی ہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، اسی پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے، جب جنت ان کے قریب ہوگی پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کو کھولیے۔ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نہیں نکلا تھا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت الماوی نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کا نہ کھانے کی تکلیف دی، اور پھر وہاں آدم راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا اور اس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا اور پھر آدم و حوا اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام امور ہے جو دنیا کے ساتھ محسوس ہے اور جنت المائی میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلے کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف سے منسوب ہے اور ان دوریوں کے علاوہ اس سلسلے میں دورائے اور بھی ہے، اور اسی طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جنت الماوی ہے۔ نمبر 2، یہ جنت الارضی۔ نمبر 3، یہ جنت الماوا، اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی ہے۔ نمبر 4، اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ بحث بہت طویل ہے، اور حافظ عماد والدین ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے، تفصیل دیکھنے کے لیے اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔ بہرحال حقیقت حال کا عالم تو اللہ ہی کے ہے، لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلا شبہ جنت الماوی ہی میں پیش آیا ہے، اور کانے سونے اور شیطان کے وسوسے ڈالنے کے لیے تمام معاملات جنت الماوی میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیم میں نہیں آیا تھا۔ بس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کی حکمت بلا کے زیر اثر اس لیے ہوا کہ یہ تمام تکوین امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور خلافت احیا کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے۔ بس اگر یہی راجہ قول ہے کہ اس جگہ جنت سے مراد جنت الماوی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام زمین کے کس حصے پر اتارے گئے؟ تو بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے اور پھر چل کر دونوں ارباد اجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے، اسی لیے میدان حج کا نام عرفات ہوا کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ لیکن قرآن عزیز نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا کیونکہ اس کا اظہار شدہ ہدایت سے غیر متعلق تھا، البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم و حوا ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے تاکہ حق تعالیٰ کی حکمت بلا کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے اور اس عالم حاکی کی وارث و مکین اللہ کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑی شرف و خلافت عرضی کا پورا حق ادا کر سکے۔ ظریفانہ نکتہ جو علماء اس کے قائل ہے کہ یہ جنت الماوی ہے، ان پر دوسرے علماء کے یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا دوسرا نام جنت الخلد ہے تو حضرت آدم سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اول ارجا کر علماء ان حضرات سے جو جنت الارضی کے قائل ہے
پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت عرضی تھی تو اس دار پانی میں ابلیس حضرت آدم سے ایسی بحث ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء تو پانی ہے مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے، دار پانی میں خلود کہاں، اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام؟ جنت عرضی علماء طبقات عرض کی نظر میں جو علماء اس جنت کو جنت عرضی بتاتے ہیں، ان میں سے علماء طبقات اور عرض کا یہ دعویٰ ہے کہ رابعہ مسکون میں سے جس خطبہ پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات عرضی پر موجود نہیں۔ یہ حصہ کارا منہ کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا مگر مختلف حادثات اور فہم زلزلوں کے باعث برہن میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطبے پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً 60 ملین 6 کروڑ کی تعداد میں ہلاک ہو گئی، اور بائبل کے سفر تکوین صحاب میں اس کا مقام وقوع بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔